السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والہ۔ قال اللہ تعالی: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدر علی وقار، محترمہ مکرمہ پرنسپل صاحبہ، معزز اساتذہ کرام اور معلمات اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے خاموش قاتل کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جو ہماری نسل کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ قاتل ہے جھوٹ، ایک مہلک ناسور۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں اس نے اتنی خطرناک شکل اختیار کر لی ہے کہ ہم اکثر پہچان ہی نہیں پاتے کہ ہم خود بھی شکار ہو رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں۔ معزز سامعین، اسلام نے جھوٹ کو کتنا سخت گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے: وَجَنِّبُونِ الْقَوْلَ الزُّورَ، اور جھوٹی بات میں میرے قریب نہ پھٹکانا۔ منافقوں کے بارے میں ارشاد ہے: اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جھوٹ تو وہی گڑھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ غور کریں، اسلام نے جھوٹ کو صرف گناہ نہیں بلکہ منافقت کی علامت قرار دیا ہے۔ جھوٹا شخص منافقوں کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، آئیے دیکھتے ہیں آج جھوٹ نے کن کن روپوں میں ہمارا راستہ روکا ہے۔ جعلی خبریں جو واٹس ایپ پہ وائرل ہوتی ہیں، فرضی پروفائلز، فوٹوشاپ شدہ تصویریں جو ہمیں جھوٹی کہانیاں سناتی ہیں، اسائنمنٹس میں دوسروں کا کام کاپی کرنا، امتحان میں نقل کرنا اور والدین کو جھوٹے مارکس بتانا۔ طنز و مزاح میں جھوٹ سب سے خطرناک، یہ وہ جھوٹ جسے ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ارے یہ تو مذاق تھا کہہ کر ہم بڑے آرام سے جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت تنبیہ فرمائی ہے: وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيُكْذِبُ لِيُذِيقَ بِالْقَوْمِ۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے لعنت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ معزز سامعین، کیا ہم نے کبھی سوچا جب ہم مذاق میں بھی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، کسی کی نقل اتارتے ہوئے مبالغہ کرتے ہیں یا چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ بیماری ہماری عملی زندگی کو کیسے تباہ کرتی ہے۔ ماں باپ کا اعتماد ٹوٹتا ہے، بہن بھائی مجھ میں شک کرنے لگتے ہیں، گھر کا امن ختم ہو جاتا ہے اور آپ اپنی نظر میں خود گر جاتے ہیں، استاد کی نظر میں عزت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی تعلیم میں ترقی رک جاتی ہے اور آپ کی شخصیت کمزور ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے کیسے بچائیں؟ گھر میں بچنے کے طریقے کھل کر بات کریں، چاہے غلطی ہو گئی ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیں، ذمہ داری نبھائیں، کام وقت پر کریں، وعدہ پورا کریں، چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے مثال قائم کریں۔ اسکول میں بچنے کے طریقے: ہوم ورک نہ پورے ہونے پر سچ بول دیں، دوستوں کا وعدہ پورا نہ کر سکو تو معذرت کر لیں، امتحان میں نقل کرنے سے حقیقی کامیابی کبھی نہیں ملتی۔ اگر آپ جھوٹ بول بیٹھے ہو تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگے اور جس سے جھوٹ بولا ہے اسے سچ بتا دے، سچ بولنے کی مشق کرے، سچی دوست بنائے جو آپ کو سچائی پر آمادہ کرے اور ہر نماز کے بعد دعا کرے: اللہم اجعلنی من الصادقین، اے اللہ مجھے سچوں میں شامل فرما۔ معزز سامعین و سامعات، ہماری زندگی ایک امتحان میں ہے، ہر سچ بولنا اس امتحان میں پاس ہونے کے برابر ہے اور ہر جھوٹ فیل ہونے کے برابر ہے۔ آج کے جدید دور میں جب جھوٹ نے اتنی شکلیں اختیار کر لی ہیں، ہماری ذمہ داری اور بڑھتی ہے کہ ہم سچ کے سپاہی بنیں۔ آئیے آج ہی سے عہد کرتے ہیں: میں گھر میں سچی بیٹی بنوں گی، میں اسکول میں ایک سچی طالبہ بنوں گی، میں سوشل میڈیا پر سچائی پھیلانے والی بنوں گی اور مذاق میں بھی جھوٹ سے پرہیز کروں گی، کیونکہ یاد رکھیں سچ کی طاقت جھوٹ کی تمام چالوں پر غالب آتی ہے۔ سچ بولنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے
اور جھوٹ کی تمام شکلوں سے بچنے کی ہمت دے، آمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔